السلام علیکم، میں آپ کا ہوسٹ سید سراج الرحمان۔ ٹھیک ہے، پھر کہ اسلام کے جو احکامات ہیں، نماز پڑھنا، فرائض کو مساجد میں ادا کرنا، جماعت کے ساتھ پڑھنا، اور پھر یہ کہ دین کی فکر اور تڑپ اور کڑھن اپنے اندر پیدا کرنا، وہ ان میں نہیں تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے بہت مزہ آیا، بہت موٹیویشن ملی، اور وہ میرے ساتھ جب میں نماز پڑھنے جاتا تو میرے ساتھ نماز پڑھنے بھی جاتے ہوں۔ اچھا، پھر کیا ہوا، نماز پڑھ کے میں تو سنتوں سے فارغ ہو کے گھر آ جاتا، اور میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ وہ بیٹھ کے اپنے وہ ذکر اور وظائف میں لگے ہوئے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ لوگ اس طرح ترقی کرتے ہیں۔ تو مجھے یہ انالائز ہوا، یہ طبقہ جو ہے جس کو ہم لبرل کہتے ہیں، یہ لبرل طبقہ کوئی کافر، کوئی مشرک اور کوئی ایتھیسٹ نہیں ہوتا، اور کوئی ملحد نہیں ہوتا، بلکہ یہ صحیح دین کا متلاشی ہوتا ہے، صحیح دین کو ڈھونڈنے والا ہوتا ہے۔ اور پتہ ہے ایک اور چیز ہے، اس کو صحیح دین کہاں ملے گا؟ ان لوگ دیکھیں، صحیح دین کہاں سے؟ کتاب اللہ سے ملے گا، اللہ رب العزت کی کتاب قرآن کریم سے ملے گا، اور قرآن کریم کے بعد کس سے ملے گا؟ رجال اللہ سے ملے گا۔ رجال اللہ مطلب کہ جو قرآن کے اہل ہیں، جو قرآن والے ہیں۔ رجال مطلب لوگ، وہ لوگ جو قرآن والے ہیں۔ قرآن والے کون ہیں؟ جنہوں نے اپنا جان، مال، وقت، سب کچھ قرآن کو دے دیا، اپنی پوری عمریں دے دی۔ یہ کون ہے؟ علماء کرام کا طبقہ ہے، یہ مولوی طبقہ ہے۔ اچھا، دونوں کے پاس پرابلمز ہیں۔ مولوی طبقہ جو ہے وہ ترقی کرنا چاہتا ہے، مولوی طبقہ ترقی کرنا چاہتا ہے ٹیکنالوجی میں، سائنس میں۔ اس کو کس کی ضرورت پڑے گی؟ اس لبرل طبقے کی ضرورت پڑے گی، جس کو یہ ملحد، مشرک اور کافر سمجھ کر ریفیوز کر چکا ہے یکسر۔ اور جو ملحد، یہ جو اپنا لبرل طبقہ جو ہے، اس کو کس کی ضرورت ہے؟ یہ صحیح دین کا متلاشی ہے، یہ سوچ رہا ہے کہ بس مجھے صحیح دین کی شکل نظر آ جائے، صحیح دین کی صحیح سیرت نظر آ جائے، نظیر نظر آ جائے، اور میرے پاس ایک ایسا میرے پاس نظیر ہو جس کو میں فالو کر سکوں، ایسی کوئی شخصیت ہو۔ اور وہ شخصیت کہاں ملیں گی؟ وہ یہ رجال اللہ جو لوگ ہیں، اللہ والے جو لوگ ہیں، وہ کہاں پائے جائیں گے؟ دیکھیں، وہ مساجد میں پائے جائیں گے۔ وہ کہاں پائے جائیں گے؟ وہ مدرسوں میں پائے جائیں گے اور مساجد میں پائے جائیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ احب البلاد الی اللہ مساجدها، کہ اللہ کے نزدیک روئے زمین پہ جو سب سے محبوب جگہ ہے نا، وہ کیا ہے؟ مساجد ہے۔ اب مساجد ہو گئے محبوب، اب جو اللہ کے محبوب کہاں پائے جائیں گے؟ آپ اوبیسلی مساجد میں پائے جائیں گے، مدارس میں پائے جائیں گے۔ تو یہ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا۔ دونوں کے پاس پرابلمز ہیں۔ ایک چاہتا ہے کہ سائنس، ٹیکنالوجی اور دنیا میں ترقی کرے، اس کو چاہیے لبرل طبقہ۔ لبرل طبقہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ دین میں ترقی کرے، دین کا متلاشی ہے، صحیح دین تلاش کر رہا ہے۔ وہ کہاں جائے گا؟ ان لوگوں کے پاس جائے گا جنہوں نے اپنی پوری عمریں خرچ کر دی، جنہوں نے اپنا مال خرچ کر دیا، اپنے اوقات دین پہ خرچ کر دیے۔ تو ہم نے اب یہ بات سامنے آ گئی، لبرل طبقہ مولوی طبقے کے اگینسٹ نہیں ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آنا چاہتے ہیں۔ اور تیسرا فیکٹر جو ہے نا، وہ ان دونوں قریب آنے نہیں دینا چاہ رہا۔ جب وہ چاہتا ہے کہ ان دونوں طبقے کے درمیان بہت بڑا فاصلہ ہو جائے، بہت بڑا اسپیس آ جائے۔ اچھا، بہت بڑا اسپیس آئے گا کیسے؟ اس کے پاس ایک ٹول ہے، ایک ہتھیار ہے۔ وہ ہتھیار کیا ہے؟ وہ ویپن کیا ہے؟ بدگمانی۔ اس نے کہا مولوی سے کہ یہ جو کالج اور یونیورسٹی میں جو لبرل طبقہ تو تیار ہو رہا ہے نا، اس نے دین کو برباد کر دینا ہے، یہ دین کو ختم کر دے گا، یہ دین کو دین رہنے نہیں دے گا۔ اور یہی فیکٹر، یہی طبقہ جو بدگمانی لے کے جا رہا ہے کس کے پاس؟ لبرل طبقے کے پاس۔ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو مولوی ہے نا، اس کو تو کچھ نہیں آتا، جنگلی کا قانون پڑھا رہے ہیں مدرسوں میں، اور یہ تو پتھروں کے زمانے میں رہنے والے لوگ ہیں، ان کی نہ عقل ہوتی ہے، نہ ان کی سمجھ ہوتی ہے، نہ یہ ٹیکنالوجی کو سمجھتے ہیں، نہ صنعت کو سمجھتے ہیں، نہ حرفت کو سمجھتے ہیں۔ ان کا تو کسی انڈسٹری کو نہیں سمجھتے، کسی کوئی تعلق نہیں ان کا، یہ حکومت نہیں کر سکتے۔ اچھا، اب میں تو اس دور میں بیٹھا ہوں جہاں پر میں یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ اس مدرسے کے طبقے نے حکومت کر کے دکھائی۔ اب افغانستان کی نظیر آپ کے سامنے ہے، وہاں پہ مدرسے کا طبقہ جو ہے وہ حکومت کر رہا ہے، وہ اور اچھی حکومت کر رہا ہے، پاکستان سے اس کی معیشت اس سے بہتر ہے چند دنوں کے اندر۔ تو میں جو ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ مولوی اور مسٹر الگ نہیں ہیں، مسلمس ہیں، اور یہ دیندار اور بے دین، یہ دو جو راہیں الگ کی ہے نا،
یہ انتہائی خطرناک بات ہے، بہت ڈینجرس چیز ہے۔ دیندار اور بے دین، دیکھیں دیندار وہی ہے جس نے کلمہ پڑھ لیا، لبرل نے بھی کلمہ پڑھا ہے اور وہ صحیح دین کا متلاشی ہے، مولوی نے بھی کلمہ پڑھا ہے اور وہ اس نے اپنی پوری زندگی صرف کر دی، اپنا جان مال وقت سب کچھ دین پہ لگا دیا، اس کے پاس صحیح دین موجود ہے، لیکن دنیا میں ترقی کرنے کے جو اصول ہیں اس پہ مہارت کون رکھتا ہے؟ لبرل طبقہ رکھتا ہے۔ تو ان دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے، اور ان دونوں کے درمیان جو تیسرا فیکٹر ہے جو ان سے دوری پیدا کر رہا ہے، وہ صرف بدگمانی کو کریٹ کر کے کر رہا ہے۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اس بدگمانی کو کسی طرح ختم کرنا ہے۔ صرف میں نہیں ہوں یہاں پہ، اب جیسے کہ میں ایک مثال، ایک بہت سامنے کی مثال ہے، میں یہاں پر سولو کاسٹ کر رہا ہوں ایک، اور آپ سے بات کر رہا ہوں، اور مجھے موقع، آپ سے بات کرنے کا موقع ملا، تو اب اس کو جو اچھے طریقے سے آپ کے سامنے جو پیش کر رہے ہیں، کون کر رہے ہیں؟ ہمارے کیمرہ مین ہیں۔ کیمرہ مین کون ہے؟ وہ مدرسے سے فاضل تو نہیں ہے نا؟ ان چیزوں پہ ان کو مہارت، ٹیکنالوجی پہ مجھے مہارت نہیں ہے، میں نے ان سے فائدہ حاصل کیا، انہوں نے کیا کرا، انہوں نے مجھے اپنی سروسز دیں، اپنی خدمات میرے ساتھ پیش کی، اب اس سے کیا ہوا، اس سے یہ کریشن وجود میں آ گئی، ایک بہترین کریٹیو اور پروڈکٹیو جو ہم سے ہم نے گفتگو کی، آپ نے میری سنی، میں نے آپ سے کی، وہ سامنے آ گئی، اور بہترین زاویے پہ سامنے آ گئی، ایک اچھے فریم پہ سامنے آ گئی، وہ ہم دونوں کے مطلب کہ ہم دونوں کا جو کولیبریشن ہوا، ہم دونوں نے ایک دوسرے کی معاونت کی، تب ہوا۔ تو میں آپ سے خدارہ کہتا ہوں کہ لبرل طبقہ اور مولوی طبقہ دو الگ چیزیں نہیں ہیں، دونوں مسلمان ہیں، اور ایک ترقی کرنا چاہتا ہے اور دوسرے کو ترقی کے راہ میں رکاوٹ سمجھتا ہے، دوسرا مذہب پہ ترقی کرنا چاہتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ جو میرا اگینسٹ جو لبرل طبقہ یہ مذہب کو ڈسٹرائے کر دے گا، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ مذہب کو ڈسٹرائے نہیں کر رہا، مذہب کو تلاش کر رہا ہے، سرچ کر رہا ہے کہ مجھے صحیح نظیر مل جائے، اور آپ کے پاس نظیر موجود ہے، ایک چیز آپ کے پاس ہے ان کو دے دیں، اور ایک چیز ان کے پاس ہے وہ آپ کو دے دیں، دونوں کے پاس ایک ایک خلا باقی ہے، اور دونوں ایک دوسرے کی وہ خلا پر کر سکتے ہیں۔ تو اس کو افہام و تفہیم سے حل کیا جا سکتا ہے کمیونیکیشن سے۔ پلیز آپ مدرسے میں آئیں اور آپ یونیورسٹیز میں جائیں اور دیکھیں کہ وہاں پر کیسے لوگ پائے جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ پارٹ میں بہت زیادہ انفارمیٹیو بات اور بھی کریں گے، اور کوشش یہ ہوگی کہ ہم کسی طرح اس خلیج کو ختم کر دیں، اس اسپیس کو ختم کر دیں۔ ملتے ہیں اگلے پارٹ میں۔ السلام علیکم۔